حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں اور یہ مسند بزاز کے اندر بھی ہے، امام ابو نعیم نے اسے حلیہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور بہت سے محدثین کرام نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہوتے تو قبر میں ہیں لیکن مسلسل فرشتے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کتنی طرح کے؟ بولو کتنی طرح کے؟ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں، وہ قبر میں ہوتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن مسلسل انہیں ثواب ملتا رہتا ہے، لگاتار ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 7 کون ہیں؟ سب سے پہلا من علم علما، ایک وہ ہے جس نے دوسرے کو تعلیم دی، ایک وہ ہے جس نے دوسرے کو سکھایا، جس نے اب سکھایا کس طریقے سے؟ یعنی اچھی تقریریں کر کے چلا گیا، دنیا اس کی باتوں پہ عمل کر رہی ہے، باتیں اس کی نہیں ہیں، کتاب و سنت کی ہیں، زبان اس کی ہے۔ اس نے اچھی کتاب لکھ دی، دنیا سے چلا گیا۔ اچھا ادارہ بنا دیا، یعنی سکھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان طرق میں سے کوئی ایک طریقہ اس نے استعمال کیا، لوگوں کو علم سکھا دیا، وہ تو قبر میں ہوتا ہے لیکن قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا او کرا نہرا، آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا وہ ہے جس نے کوئی نہر بنوا دی، نہر بنوا دی۔ اب نہر کا پانی جانور پئیں گے یا انسان پیے یا کوئی بھی شے پیے، یقیناً اس مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مسلسل ثواب عطا فرماتا رہتا ہے جب تک یہ نہر چلتی رہے گی۔ اور او حفر بیرن، یا کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اور کنویں کا پانی جب تک رہے گا تب تک مسلسل اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہاں جو نہر کا لفظ ہے یا بیر کا لفظ ہے، کنویں کا ہے جو نہر کا ہے، اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے اس قید کو قید اتفاقی، یہ قید احترازی ہوتا ہے، وہی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا انتظام کرنا، پانی کا بولو پانی کا انتظام کرنا۔ اب پانی کا انتظام، یہ ہمارا تو پہاڑی علاقہ ہے، یہاں تو نہر بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو نشیبی علاقے جو پلین علاقے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ پانی لگوا دے، یعنی وہ اگر پائپیں لگوائے گا، جب تک وہ پائپیں رہیں گی اور ان میں پانی چلتا رہے گا، مسلسل اس بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو ہے، اگر کسی نے ہینڈ پمپ لگوا دیا، بورنگ کروا دی، یعنی پانی کا انتظام اگر کسی نے کر دیا، یہ پانی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، اور اس کا انتظام و انصرام کرنا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام چوتھی چیز او غرس نخلا، یا کسی نے کھجور، نخل تو کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، لیکن یہ قید بھی قید اتفاقی ہے، یعنی کسی نے اگر کوئی درخت لگا دیا، اب اس درخت کے ساتھ اگر وہ پھل لگیں گے، جو بندہ کھاتا رہے گا اس لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر وہی میوہ نیچے گر گیا، پھل نیچے گر گیا اور کسی جانور نے کھا لیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیڑ لگانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر پھل والا وہ نہیں ہے، اسی طرح ہے، تو اس کے سائے میں جو بندہ بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ درخت کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، درخت آپ لگائیں گے یا تو پھل دے گا، اس میں بھی فائدہ ہے، اور پھل نہیں دے گا، سایہ دے گا، اس میں بھی فائدہ ہے۔ سایہ بھی نہ دے، پھل بھی نہ دے، آکسیجن دے گا، تب بھی فائدہ ہے ماحولیات کو۔ تو یعنی اس پیڑ کے تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور جو بندہ پیڑ لگا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک یہ پیڑ باقی رہتا ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں او بنا مسجدہ، یا کسی نے مسجد بنوا دی۔ اب مسجد پوری بنوا دی یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا۔ اب ایک مسجد اگر ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر کے بنوائیں تو خدا کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو بھی مسلسل ثواب عطا فرماتا رہے گا جب تک وہ مسجد باقی ہے۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مسجد کا مسئلہ تو اس سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے کوئی مسجد بنوا دی اور بنوانے کے بعد ہم آپ دنیا سے چلے گئے، قیامت تک یا جب تک وہ مسجد ہے تب تک جتنے لوگ اس مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کریں گے ان سب لوگوں کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اتنا ثواب مسجد بنوانے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو کتنی نمازوں کا ثواب بندے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے، یہ مسجدیں بنوانا۔ اور آگے ارشاد فرمایا او ورث مصحفا، یا کسی نے کسی کو قرآن حکیم دے دیا اور قرآن حکیم کسی مدرسے کے اندر رکھوا دیے، لائبریری کے اندر رکھوا دیے، کسی مسجد کے اندر رکھوا دیے، یا کسی بندے کو خرید کر کے قرآن حکیم دے دیا، اور قرآن حکیم جب اس نے خرید کر کے دوسرے کو دے دیا وہ تلاوت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تلاوت کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے اور دینے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ مصحف دے دینا، کسی کو قرآن حکیم دے دینا۔ اب ان چیزوں سے ہم استدلال بھی کر سکتے ہیں اس حدیث پاک کو بیس اور بنیاد بنا کر کے۔ اسی طریقے سے مدرسہ بنوا دینا یقیناً یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، پانی کی ٹنکی بنوا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اسی طرح راستہ بنوا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، سڑک بنوا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر سڑک کے اندر کوئی گڈھا پڑ جائے، اب ایسا بھی ہوتا ہے نا، بسا اوقات کے بہت سے ثواب کے ایسے کام ہیں کہ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ثواب کے کام ہیں کون سے، لیکن ثواب کے کام ہمارے مکان کے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی سڑک ہو، چاہے وہ میونسپلٹی کی ہو، چاہے وہ PWD کی ہو، چاہے وہ نیرگے کی ہو، جو بھی راستہ ہو یا سڑک ہو، وہاں اگر بیچ میں گڈھا پڑ گیا تو مجھے ایمانداری سے بتائیے جہاں پہ اس طرح کا گڈھا پڑ جاتا ہے وہاں گاڑیاں بہت آسانی سے چلتی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اور لوگ بھی باعزت طریقے سے وہاں سے گزرتے ہیں نا، نہیں گزرتے۔ اب ایسی صورت میں ایک بندے نے وہ ہمت کی اور اس گڈھے کو درست کروا دیا، اس کے بعد جتنے لوگ آسانی سے چلتے رہیں گے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہمارے مذہب اسلام میں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن اب کیا بتاؤں میں آپ کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے یہاں دیہاتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ اگر راستہ چلتا ہے تو کوئی دیکھ لیتا ہے کہ یہ جس کو وہ جو راستہ ہوتا ہے پنچایت کا، ہمارے یہاں اس کو گیل کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اچھے خاصے لوگ آ کر کے اس میں کانٹے وہ بھی پھلواڑی کے رکھ دیتے ہیں تاکہ باعزت طریقے سے کوئی بندہ گزر نہ سکے۔ بولو یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ کام رہ گیا، راستے میں لا کر کے کانٹا رکھنا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ان میں سے ادنا درجہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اب گاؤں کے اندر یہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے شہر بھی کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھا خاصا جو پرنالا ہوتا ہے اس کو راستے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بارش میں کوئی آدمی باعزت طریقے سے گزر نہ سکے۔ یہ ہمارے یہاں یہ بھی کام ہوتے ہیں۔ شرعاً یہ چیزیں ناجائز ہیں، اور کوئی آدمی اگر ان چیزوں کو ہٹا کر کے، یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کہیں اس طرح کا کوئی پانی آ رہا ہے اور کوئی آدمی اس کا بھی بندوبست کر دے تاکہ یہ راستے میں آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف نہ ہو، تو یقیناً اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا یہ بنیاد ہے، اساس ہے، حضور کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ او ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، اور 7ویں چیز ایسی اولاد چھوڑ دے، ایسا بیٹا چھوڑ دے، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، ایسی اولاد وہ چھوڑ کر کے جائے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، زور سے، جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے یا نیک اعمال کرتی رہے، وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے بالکل دعا نہ کرے، وہ صرف نیک عمل کرتے رہے، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، جس کام میں بھی وہ مشغول رہیں،
اور ماں باپ کو کہ وہ ایصال ثواب کریں کہ نہ کریں، اس کے جتنے نیک اعمال ہوں گے ان کے برابر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کا واسطہ اولاد کو نیک بناؤ، اولاد کو، اس وجہ سے اپنی اولاد کو آپ دنیا سکھاؤ، تجارت کا میں ان کا یا اس کے علاوہ جو کچھ اولاد کے لیے کر سکتے ہیں بالکل کرو، کرنا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو دیندار بنایا جائے۔ اولاد کو کیا بنایا جائے؟ دیندار بنایا جائے۔ اور آپ کی اولاد دیندار اسی وقت بنے گی جس وقت مسجد کا دروازہ، مدرسے کا دروازہ، علماء کا ساتھ، صلحاء کا ساتھ، بزرگوں کا ساتھ اور بزرگوں کے پاس آ کر کے بیٹھے گی۔ اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق